السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے عزیز طلبہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا یہ 12واں درس ہے۔ اس درس میں ہم لوگ دمشق کا قاضی کے عنوان سے مضمون پڑھیں گے۔ دمشق یہ ایک جگہ ہے اور ایک مشہور شہر ہے، اور یہ شہر ہی ملک شام یا سیریا یا سوریہ کی راجدھانی ہے، جسے دارالسلطنت یا دارالحکومت یا دارالخلافہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ بڑا ہی مشہور شہر تھا زمانے قدیم سے، اور آج بھی مشہور ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے ادباء، شعراء، مفسرین اور بڑے بڑے اسلامک اسکالرز پیدا ہوئے۔ بڑا مشہور شہر ہے، اور ابھی چند سالوں سے ISI والوں کی وجہ سے مزید یہ ہائی لائٹڈ رہا۔ تو اسی دمشق کے قاضی کے بارے میں ان کا فیصلہ کیسا تھا کسی مسئلے کو لے کر کے، اسی سلسلے میں یہ پورا کا پورا مضمون ہے۔ اس کو اردو میں دمشق پڑھا جاتا ہے، جبکہ عربی میں اسے دمشق کہتے ہیں، دمشق، اور انگلش میں اس کو دمسکس کہا جاتا ہے۔ تو ہندی اور اردو میں دمشق، اور عربی میں دمشق، اور انگلش میں دمشقس کہا جاتا ہے۔ اور اس کے قاضی کے بارے میں یہ پوری کی پوری چیپٹر ہے، پوری کی پوری کہانی ہے۔ حلب میں ایک سوداگر، حلب نہیں بلکہ حلب میں، یہ بھی ملک شام ہی کا ایک بڑا اور مشہور شہر ہے۔ حلب میں ایک سوداگر ریشمی کپڑے کا بیوپار کرتا تھا، تجارت کرتا تھا۔ ایک دفعہ کچھ ریشمی کپڑا ہمراہ لے کر ایک قافلے کے ساتھ دمشق کو چلا۔ ریشمی کپڑا ہمراہ لے کر یعنی اپنے ساتھ لے کر، ہمراہ یعنی راہ کا ساتھی، یعنی اپنے ساتھ لے کر کے چلا۔ راستے میں بیمار ہو گیا۔ ساربان جو اونٹ کو لے کر چلتا ہے، یا جسے ہم کہتے تھے لڑھیوان، جب ہمارے یہاں لڑھی وغیرہ ہوتی تھیں بیل کے ساتھ جو چلتے تھے، تو لڑھیوان یعنی جو لڑھی چلاتا ہے، ایسے ہی ساربان جو اونٹ کو لے کر چلتا ہے یا اونٹ کو چلاتا ہے۔ تو ساربان سے کہا کہ میں بیمار ہوں، قافلے کے ساتھ نہیں جا سکتا، یہیں راستے میں قیام کرتا ہوں، راستے میں رکتا ہوں، 2-4 دن میں طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، دوسرے قافلے کے ساتھ چلا آؤں گا۔ تم مہربانی فرما کر اسی طرح لدا یا سامان اپنے اونٹ پر لے جاؤ، چاہے جیسے اونٹ لدا ہوا ہے اسی طرح سے اس کو لے جاؤ، یا اس کو اتار کر کے اپنے اونٹ پر لاد لو اور اس کو لے جاؤ۔ دمشق پہنچ کر میرا انتظار کرنا، جب آؤں گا تم سے لے لوں گا۔ اب ہوتا کیا ہے، اونٹ والے نے یہ بات منظور کر لی اور چل دیا۔ چند روز دمشق میں پہنچا۔ ایک کارواں سرائے جانتے ہی ہیں، قافلہ جو کئی لوگوں اور اشخاص پر شامل ہوتا ہے، ایک مجموعہ، ایک گروپ لوگوں کا، اور جس جگہ ٹھہرتے ہیں اسے کارواں سرائے، اسے کہتا ہے سرائے میر، تو اسی سے منسوب، یعنی میر کا سرائے۔ ایسے ہی ابھی بھی کئی جگہوں پہ سرائے کے نام سے بہت ساری جگہیں ہیں، تو اسے آپ ماڈرن دور میں سمجھ سکتے ہیں گیسٹ ہاؤس، مہمان خانہ کے طور پر بھی اسے بولا جاتا ہے۔ مسافر خانہ ہی سرائے کہلاتا ہے۔ تو مسافر خانہ یعنی سرائے خانہ یا کارواں سرائے میں قیام کیا۔ 2-4 دن تک سوداگر کا انتظار کیا۔ جب وہ نہ آیا تو اس کی نیت میں فرق آیا، یعنی اس کی نیت بگڑ گئی۔ اب وہ کچھ غلط کرنا چاہ رہا ہے۔ دل میں کہا معلوم نہیں سوداگر جیتا بھی ہے یا نہیں، اور اگر جیتا جاگتا آ بھی گیا تو اس کے پاس ثبوت کیا ہوگا کہ یہ مال اس کا ہے یا نہیں۔ اب وہ کرتا کیا ہے، یہ سوچ کر اونٹ والا بازار گیا، اور بازار میں پہنچ کر ایک دکاندار کے ہاتھ ریشمی کپڑے کے سب تھان اونے پونے داموں کو بیچ ڈالے۔ اونے پونے یعنی یہ نہیں اس میں سوچا کہ تھوڑا سا کمائی ہو جائے، اس کا اسے دھیان نہیں تھا، بلکہ اس نے چھٹکارے کے طور پر اس کو جو بھی دام ملا کم یا زیادہ اسی میں بیچ دیا، اس لیے اسے کہا گیا ہے اونے پونے۔ اونے پونے میں بیچنا بھی ایک محاورہ ہے، یعنی آدمی کا کسی چیز سے چھٹکارا پانا
تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اس کو اونے پونے میں بیچ دیا، یعنی اس کو بیچنا ہی تھا، اس سے اس کو چھٹکارا پانا تھا، یا اس کو بیچ کر کے اس کو ضرورت پوری کرنی تھی کسی بھی صورت میں، کسی بھی مجبوری میں، تو اسے کہا جاتا ہے کہ اونے پونے داموں میں اس کو بیچ ڈالا۔ اور روپیہ لے کر کاروانے سرائے کو واپس آیا، یہاں آ کر اونٹ بھی بیچ ڈالا اور اب بالکل نچنت ہو کر بیٹھ گیا۔ نچنت یعنی چنت، یہ ہندی کا لفظ ہے، نچنت بھی اسی سے ملا ہے، اسی سے ہے نچنت۔ چنت کا مطلب چنتا، فکر، تو نچنت بے فکر، یہ اسی ہندی سے بنا ہوا ہے۔ چنت ہے، اس کے پہلے نی لگ گیا تو ہو گیا نچنت یعنی بے فکر۔ چنت کا مطلب فکر، کسی چیز کی چنتا، اور جب اس کے آگے نی لگا دیا جاتا ہے تو وہ منفی میں ہو جاتا ہے، نچنت یعنی بے فکر۔ ایسے ہی آپ ایک لفظ بار بار دیکھتے ہوں گے، شلک، نشلک۔ نشلک یہ شلک سے ہے، اصل میں شلک ہے، شلک کا مطلب فیس ہوتا ہے، اس کے پیچھے آپ نی لگا دیجئے تو وہ منفی کا معنی دینے لگتا ہے۔ نشلک یعنی فری، بغیر فیس کے، تو یہ ہندی کا لفظ ہے، اسی سے لیا گیا ہے نچنت۔ 8-10 روز کے بعد سوداگر آ پہنچا، اونٹ والے سے اپنا مال مانگا۔ اونٹ والے نے کہا، میں نے آپ کے ریشمی تھان کب لیے اور کس کے سامنے لیے؟ میں نے تمام عمر میں کبھی حلب دیکھا بھی نہیں، اور آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں حلب جا کر کے اور آپ کا سامان وہاں سے لے کر کے یہاں آیا اور یہ سب معاملہ ہوا۔ سوداگر یہ سن کر بہت پریشان ہوا، اسے پکڑ کر قاضی کے روبرو لے گیا۔ روبرو یعنی آمنے سامنے، قاضی کے سامنے لے گیا اور سب ماجرا بیان کیا۔ قاضی صاحب نے اونٹ والے کی طرف مخاطب ہو کر کہا، مخاطب خاطبہ یخاطبوں سے ہے، یہ مخاطب ہو کر کے کہا، یعنی مخاطب یہ اصل میں ہے مخاطب ہو کر کے کہا، خاطبہ یخاطبو مخاطبتاً سے عربی کا لفظ ہے، یہ اسی سے ہے کہ قاضی صاحب سے انہوں نے اپنی بات رکھی، خطاب کیا، بات کہی، کیا وجہ ہے کہ تم اس سوداگر کا مال نہیں دیتے؟ اونٹ والے نے کہا، جناب من، یہ بڑا ہی فریبی شخص ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنا پیٹ پالتا ہے۔ میں آپ کے روبرو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج سے پہلے میں نے اس کی شکل تک کبھی نہیں دیکھی۔ یہ جو کہتا ہے کہ میرے اونٹ پر حلب سے اسباب لاد کر لایا ہے، اسباب یعنی جو سامان تجارت تھا، اسباب لاد کر لایا ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ نہ تو میرے پاس کوئی اونٹ ہے اور نہ میں نے کبھی ساربانی کی ہے، یعنی میں کبھی بھی اونٹ لے کر کے چلنے چلانے کا کام نہیں کیا، میں کبھی بھی اونٹ لے کر کے لوگوں کو لانے لے جانے یا سامان لانے لے جانے کا کام نہیں کیا۔ اس کو ساربانی کا مطلب ہی سمجھیں جیسے کلی ہوتا ہے، کلی ہے اپنے سر پر سامان کو لے کر کے دوسری جگہ پہنچاتا ہے، ایسے ہی جو ساربان ہوتے تھے وہ لوگ اپنے جانوروں پہ سامان لاد کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے، یعنی وہی سسٹم آج بھی اگر ایڈوانس میں دیکھیں تو وہ ٹرانسپورٹیشن ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، ٹرک ہیں، وہ اس ٹرک اور گاڑی میں سامان بھر کر کے کسی کا دوسری جگہ تک پہنچاتے ہیں، وہ ٹرانسپورٹنگ کا کام کرتے ہیں، ایک سامان کو اٹھاتے ہیں دوسری جگہ لے جاتے ہیں، یہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے۔ پہلے زمانے میں جانوروں پہ ہوتا تھا، آج وہی کام گاڑی، موٹر اور ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال ہو کر کے کیا جاتا ہے، تو ساربانی وہی ہے۔ بصرے کا رہنے والا ہوں، یہاں سیر کی غرض سے آیا ہوں، سیر و سیاحت یعنی یہاں پہ موج مستی کی غرض سے، ٹہلنے گھومنے کی غرض سے میں آیا ہوں، اور کوئی تجارت اور ایسا کچھ نہیں، میں ساربان وغیرہ نہیں ہوں، میں کبھی بھی ٹرانسپورٹنگ کا کام نہیں کیا۔ اس شہر میں اجنبی سمجھ کر اس نے یہ تہمت لگائی ہے، اس نے یہ الزام لگایا ہے، جھوٹا بہتان لگایا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو 10-20 روپے میرے پاس ہیں مجھ سے جھاڑ لے، میں تالیاں بجاؤں، یہ گلچھرے اڑائے۔ گلچھرے اڑانا یعنی موج مستی لے کر کے مگن رہنا، موج مستی کرنا، مگن رہنا، اور ہمیشہ کسی چیز کی فکر نہ کرنا، اسے کہا گیا ہے گلچھرے اڑانا، یعنی بالکل بے فکر، یعنی کسی کا پیسہ لے کر کے موج مستی کرنا، اسی کو کہا گیا گلچھرے اڑانا۔ اس لفظ کا استعمال دیہات میں بھی ہوتا ہے، ابھی بھی ہم لوگ بھی کرتے ہیں کہ یہ کام کر لو، وہ کام کر لو، پیسہ لے کر کے میرا چلے گئے، باپ کے پیسے سے گلچھرے اڑا رہے ہو، بھائی کماتا ہے بھائی کے پیسے سے گلچھرے اڑا رہے ہو، تو اس کا استعمال ابھی بھی ہم لوگ کرتے ہیں۔ میرا انصاف حضور کے ہاتھ میں ہے، یعنی آپ ہی سے انصاف کی امید ہے۔
پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ قاضی نے سوداگر سے کہا بولو تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ سوداگر نے کہا جناب قاضی صاحب آپ اس شخص کی قسموں پر نہ جائیے، یہ بڑا مکار، فریبی اور جالساز ہے۔ حلب میں نے اس کا اونٹ کرایہ پر لیا، دمشق کو روانہ ہوا، راستے میں بیمار پڑ گیا، خود ٹھہر گیا، اسباب اس کے سپرد کیا، یہ اسباب لے کر یہاں آ گیا۔ اس نے اسباب بھی بیچ ڈالا، اونٹ بھی کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا، اب الٹا مجھے جھوٹا بتانا ہے، میرا انصاف بتاتا ہے، میرا انصاف آپ کے ہاتھ میں ہے، یعنی آپ ہی سے امید ہے کہ آپ انصاف کر سکتے ہیں اس فریبی سے جو سب کو جھوٹ بول رہا ہے۔ قاضی صاحب نے دونوں کا بیان سنا، کچھ دیر سوچا، پھر سوداگر کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا کہ یہ صحیح ہے اور جو کچھ تم نے کہا یہ غلط ہے، جاؤ اپنے اپنے گھر کی راہ لو، اور اگر آئندہ پھر ایسی شکایت ہمارے پاس لاؤ گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ یہ سن کر دونوں عدالت سے چل دیے۔ اونٹ والا اپنی کامیابی پر نہال یعنی خوش تھا، بڑا مگن تھا۔ یہ نہال ابھی بولا جاتا ہے کہ زیادہ نہال نہ بنو، زیادہ نہال نہ ہو، یا فلاں چیز فلاں شخص کو فلاں سامان مل گیا اسی پر وہ نہال ہو گیا، اور سوداگر اپنی ناکامی پر نڈھال تھا، یعنی بیچارہ وہ بڑا مایوس تھا۔ ابھی دونوں شخص تھوڑی دور گئے تھے کہ قاضی نے آواز دی، اونٹ والے ذرا ایک بات سنتے جانا۔ اونٹ والا خوشی کی دھن میں جا رہا تھا، اسے یہ یاد نہ رہا کہ میں نے قاضی صاحب کے سامنے ابھی انکار کر چکا ہوں کہ میرے پاس نہ کبھی اونٹ تھا اور نہ میں نے کبھی ساربانی کی ہے۔ جھٹ الٹا پھرا اور مسند کے سامنے آ کر کے پوچھا، فرمائیے کیا ارشاد ہے؟ یہ سن کر سب لوگ ہنس پڑے اور قاضی کی عقل و فراست پر تحسین و آفرین کرنے لگے۔ عقل و فراست، عقل جانتے ہی ہیں، فراست کا مطلب ہوتا ہے یعنی کوڑی جاننا، اسی سے فراست ہے، یعنی بہت ساری چیزوں کو پڑھنا، سمجھنا اور اس سے نتائج اخذ کرنا۔ اور یہاں جو معنی ہے وہ اسی معنی میں ہے کہ ذہانت اور ہوشیاری کے معنی میں، پر تحسین اور آفرین کرنے لگے، یعنی اس کو شاباشی دینے لگے۔ قاضی نے حکم دیا کہ اونٹ والے کے 100 درے لگائے جائیں، یعنی اس کو 100 درہ مارا جائے۔ درہ ایک قسم کا یہ سمجھیے کہ مارنے کا ذریعہ ہے، کوڑا جسے کہہ سکتے ہیں ہم۔ 100 درے لگائے جائیں یعنی 100 کوڑا لگایا جائے، اور اس کی تلاشی لے کر جتنا پیسہ روپیہ اس کے پاس نکلے یہ سب سوداگر کے حوالے کر دیا جائے۔ حکم کی فوراً تعمیل ہوئی، تعمیل یعنی عمل ہوئی، یعنی اس پر پورا کا پورا فوراً کام ہوا۔ پہلے تو تلاشی لی گئی اور جو پیسہ اس کے پاس نکلا سب سوداگر کو دلوا دیا گیا۔ پھر 100 درے لگائے گئے۔ سوداگر ہنسی خوشی اپنے مال کی قیمت اور اونٹ کے دام لے کر گھر واپس آیا۔ اونٹ والا درے کھا کر اور پیسہ روپیہ چھینوا کر روتا پیٹتا عدالت سے واپس گیا۔ اب اس میں کچھ کلمات ہیں جس کی شرح میں پہلے ہی اس میں کر چکا ہوں پڑھائی کے دوران، اب اس کو آپ خود سے کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہے دمشق ہے، حلب ہے، ہمراہ، قافلہ ہے، ساربان ہے، کاروان سرائے ہے، تھان ہے، اونے پونے ہے، نچنت ہے، روبرو، ماجرا، درے، فریبی، تہمت لگانا، تالیاں بجانا، گلچھرے اڑانا، مکار، جالساز، نہال، نڈھال۔ تو یہ سارے کلمات اس چیپٹر میں گزرے، میں نے اس کا بھی معنی بتایا، آپ لوگوں نے اسے سنا، اور یہاں پر بھی اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر ہے مشق، جواب دیجئے۔ یہاں اسی کتاب میں بہت ساری جگہوں پر اچھی معلومات ہیں، انہی معلومات کی بنیاد پر یہ سب سوالات ہیں۔ اس سوالات کو پڑھیے اور پھر کتاب کو پڑھیے، آپ یہاں سے اس کے جوابات ڈھونڈ سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں۔ خالی جگہیں بھی یہیں سے پر کرنی ہے۔ خالی جگہ پر کرنے میں ایک چیز کا آپ دھیان رکھیں کہ جملے کی سیٹنگ صحیح ہونی چاہیے اور معنی صحیح ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ آزاد ہیں، چاہے کتاب سے جملہ لے کر کے بھریں یا کتاب کے باہر
اہم چیز ہے آپ کا جملہ یا عبارت صحیح ہونی چاہیے، اس کی سیٹنگ صحیح ہونی چاہیے، تذکیر و تانیث، مذکر مؤنث، ان ساری چیزوں کی موصوف صفت، ساری چیزوں کی یعنی جملے کی اور عبارت کی سیٹنگ آپ کی صحیح ہونی چاہیے، درست ہونی چاہیے. اور دوسری چیز اس کا معنی بھی درست ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی اس سے مفید معنی نکلنا چاہیے. باقی آپ آزاد ہیں، چاہے کتاب سے بھریں یا کتاب کے باہر سے کچھ کلمات لے کر کے آپ بڑھیں. تیسرا ہے درج ذیل الفاظ اور محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے. ہمراہ ہے، ساربان ہے، روبرو ہے، تالیاں بجانا، گل چھرے اڑانا، یہ سارے کلمات ایسے ہیں جسے آپ پہلے سے جانتے ہیں، اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہمراہ ایک ساتھ ہونا، ساربان یعنی جانوروں کو لے کر چلنے والا، جانوروں کو چلانے والا، روبرو آمنے سامنے، تالیاں بجانا، گل چھرے اڑانا، انہیں آپ جملوں میں استعمال کر لیں. میں انہیں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن آپ خود ان کو اپنے جملے میں استعمال کریں، اپنے حساب سے آپ جملے بنائیں، بنے بنائے جملے نہیں، بلکہ آپ خود سے ان کلمات کو جملے بنا کر کے اس کی پریکٹس کریں. تو اسی پر یہ پورا کا پورا چیپٹر ختم ہوا. اگلے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے ہمدردی، 13واں سبق انشاءاللہ.